اللہ الرحمن الرحیم وأجيب بمنع صحة رواية بطلان المسح وإن الغسل إنما لم يتم بعد النزع لأنه قد حصل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. سوال ہوا تھا جی کہ یہ جو بحث کی ہے نا پیچھے، یہ تب تام ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ یہ چوتھی قسم سے تب بنے گا جب کہ موزے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں کا دھونا مشروع نہ ہو. مشروع تب یہ چوتھی قسم بنے گا، کیونکہ وہاں میں جو ہے نا وہ عزیمت پر عمل ٹھیک نہیں ہوتا جی. تو حالانکہ یہاں تو جائز ہے، یہاں تو جائز ہے. اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پانی میں اگر کیا ہو، اور سوال کیا تھا نا فی ایسے کہ یہ بات تب پوری ہوگی کہ اگر غسل فی الرجل وہاں مشروع نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے ابھی تک اگرچہ موزے نہ اتارے، اسی لیے تو باطل ہو جاتا ہے مسح اس کا جب داخل ہوا نہر میں اور داخل ہو گیا پانی موزے کے اندر. اور اے جڑا پانی اندر داخل ہوئے بعد میں موزے کی مدت پوری ہو گئی تو پاؤں موزے اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سنیں ہی ایشا بس. اس کا فتح القدیر میں جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ بھئی اگر پاؤں پر مسح کیا ہوا ہو اور پاؤں بندہ نہر میں داخل ہو جائے تو پانی پاؤں میں داخل ہو جائے تو مسح باطل ہو جاتا ہے. مسح تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا کہیں جی اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ روایت ابن فتح القدیر میں ابن حمام نے جواب دیا ہے. فتح القدیر میں نہیں، ہاں ٹھیک ہے، فی فتح القدیر، ہاں، کہ یہ روایت جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ بطلان مسح والی جو روایت ہے نا، بلکہ بینستوری بلکہ مسح ثابت ہے جیسا کہ تھا، پس نئی دلیل مشروعیت پر پس نہیں ثابت ہو گیا یہ کہ سقوط غسل نہیں ہے. کس سے؟ من قبیل رخصت الاسقاط، چوتھی قسم سے نہیں ہے بلکہ ہے. اور دوسرا جواب دیا انہوں نے، دو تھے نا باتیں، جواب دیا ثانی سے کہ غسل محض نہیں واجب ہوا موزہ اتارنے کے بعد جسل پیر دھوتے گئے تو پھر مدت پوری ہو گئی، اس لیے کہ غسل حاصل ہو گیا ہے بالخوض فی النار، اس لیے اب دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ دوسرا یہ دیا ہے کہ غسل محض نہیں واجب موزے اتارنے کے بعد، اس لیے کہ غسل حاصل ہو. دوسرا جواب نہیں، ایک کہ والے حاضت ایک کہ ولا یاجب، دو گلاں نے. وہ پہلا جواب پہلی گل دیا کو روایت مشہور اور روایت ٹھیک نہیں ہے گی. دوسرا ولا یاجب الغسل اس لیے ہے کہ چونکہ وہ پاؤں دھونے تھے تو اس لیے جب مدت پوری ہوئی ہے تو اس سے پہلے وہ پاؤں دھل چکے ہیں، لہٰذا اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں. سمجھے ہی ایشا بس جی. ان پل پڑھ لا ترجمہ کرتا کہ چلیے دھیان بنے کیوں اشکال اللہ. اچھا جی، اللہ حاضر تفریح، یہ جو تفریح بیان کی ہے اس پر اشکال سننا پہ وہ یہ وفی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ محض پورا ہوگا نہیں، یہ تو پچھلی گل ہوگی نا. او با اجیبہ سے یہ پیچھے پہ جواب دیا ہے، مجیب ہے ابن حمام فتح القدیر میں جواب دیا گیا ہے روایت کی صحت کے منع کے ساتھ، یعنی منع کیا ابن حمام نے کہ روایت کی صحت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. صحت روایت کس طرح؟ بے بطلان مسحل
متخفف موزے پہننے والے کا مسح باطل ہو جاتا ہے جو داخل ہو گیا پانی میں. یہ جو روایت ہے کہ مسح باطل ہو گیا، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ متخفف باقی ہے اپنے جیسا کہ تھا ایک. اور بیں طور کے غسل یعنی غسلے محض نہیں واجب بعد خود فی الماء کے، تو پھر پوری ہوگی مدت. پانی بچ بڑیا پیر دھوتے گئے، آدھے گھنٹے بعد مدت پوری ہوگی، تو اب اس کو موزے اتار کر دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ وہ یعنی بعد انقضاء مدت اور بعض اتارنے موزے کے، اس لیے کہ غسل تحقیق بالخوض فی الماء، تو پس نہیں حاجت کدھر؟ غسل ثانی کی طرف اس کو حاجت نہیں ہے. جی سنیں ہی ایک کیتا ابن حاجب نے اعتراض، نہ ابن حاجب کہہ رہے ہیں، ابن حمام نے فتح القدیر میں، اس کا آگے دینا ہے جواب. چلو جی، اور جواب دیا گیا ہے. اور پہلی روایت جڑی یہ والے حاضہ جواب دیا گیا ہے بطلان مسح کی روایت کے صحت کے منع کے ساتھ. اور جواب دیا گیا ہے کیڑا او جڑا بلا یاجب الغسل، اور جواب دیا گیا ہے بہیں طور کہ غسل محض نہیں واجب موضع اتارنے کے بعد. بھئی انہیں نا پانی جو بڑھ گیا، کی ہو گیا؟ پانی جو بڑھیا تو پیر گئے توتے، بعد مدت پوری ہو گئی تو انہیں موزے لا دیتے، تو لانے تو بعد پیر دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کو پہلے توتے جگہ نے، اس لیے کہ غسل تحقیق حاصل ہو گیا ہے بالخوض فی النہر. جی جواب دیا گیا ہے بطلان مسح کی روایت کے صحت کے منع کے ساتھ. اور جواب دیا گیا ہے بہیں طور کہ غسل محض نہیں واجب موزہ اتارنے کے بعد، اس لیے کہ غسل تحقیق حاصل ہو چکا ہے. بردا بأن الروایت مذکورۃ فی الکتب المعتبرۃ کالطہیریۃ وغیرہا. پہلے جناب منع کا رد وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ مسح کے بطلان کی روایت صحیح نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ روایت مسح کے بطلان کی روایت مذکور ہے کتب ظہیریہ وغیرہ میں. پس کیسے منع کیا جائے گا روایت کی صحت کو بے بطلان المسح والی جو ہے، اس کو کس طرح منع کر سکتے ہو؟ کیا کہ جی اس کا رد کیا گیا ہے. رد کیا گیا ہے کہ یہ روایت مذکور ہے. کیڑی روایت؟ کہ مسح پانی پاؤں میں داخل ہو جائے تو مسح باطل ہو جاتا ہے، یہ روایت مذکور ہے کتب معتبرہ میں، جیسے ظہیریہ اور اس کی. یہ پہلا ہو گیا. اگے بابے وَبِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُزِيلَ لَا يَظْهَرُ عَمَلُهُ فِي مُحْدَثٍ طَاهِرٍ بَعْدَهُ بَلِ الْحَقُّ. بس اور دوسرے سوال دا جواب بھئی وہ پیر جڑے نے وہ تمہارا دھونے دی لوڑ نہیں ہے. جی وہ دوسرے جواب کا سوال کا رد یہ ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ حدث کا جو مزیل ہوتا ہے، حدث کا جو نہیں ظاہر ہوتا، اس کا عمل حدث طاری میں مزیل کے بعد، مزیل کے اس کا عمل. اور تو وضو کر لیا، پہلے وضو کوئی نہیں تو پھر تو وضو کر لیا، تو یہ ہوں جیڑی حدث زائل ہوئی ہے کہ نہیں وضو نال ہو گئی ہے. اچھا اس تو بعد پھر پوں ہو جائے، وہ جیڑی پہلے مزیل ہے ان دا اثر باقی رہنا ہے. وضو ٹوٹیا کہ کوئی نہیں ہے جی نہ کون جی پتہ لگتا پہ. جی کیا کہ جی بابے انا کہ اجماع ہے اس بات پر کہ مزیل للحدث جو ہوتا ہے اس کا عمل ظاہر نہیں ہوتا، حدث میں جو طاری ہوتی ہے بعد اس کے، پھر اتنے حدث آ جائے تو پچھلی جڑا پہلا طہارت کی ہوئی ہے، پھر تو بندہ جی پہلی باری طلاق ہوئے تو غسل کرے ساری زندگی وفا نبی نے، پھر غسل کی لوڑ ہی نہ پوے. جی وہ اسی کی وجہ سے سب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. جی
تو اب اگلی جو حدث طاری ہوگی نا، جو پہلی طہارت پہلا جو مزیل ہے اس کا اثر نہیں ظاہر ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے جی، وہ سمجھے ہی۔ ادھر ویکھو میرا یارا، رد ابن حمام کے جواب پر اور ذکر دوسرے جواب کا اپنی طرف سے۔ رد کیا گیا یہ جواب اولاً بائیں طور کے روایت، یعنی ہے کیڑی متخفف جو داخل ہوا پانی میں، اس کے مسے کے بطلان کی روایت۔ مسئلہ کو نہیں سمجھا، اور بندے مسا کیتا ہوئے ہو واجیا بندہ بڑے پانی تے پیر سارے پج جان گٹیاں تک، تو جڑا مسا کیتا سی باطل ہو گیا، پیر تپ گئے، پیر اس تو آگا دوبارہ ٹوٹے گا وضو پھر مسا کرے، یہ مسا ختم ہو گیا۔ یہ جو روایت ہے مسے کے بطلان کی، یہ مذکور ہے کس میں؟ جیسا کہ زہریہ وغیرہ کتب الفتاوی سے، تو لہذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے؟ دوسرا ثانیاً کہ وہ اجماع سمجھیں کہ اجماع منعقد ہے کہ مزیل یعنی حدث کا مزیل جیسے اور غسل رجل، یہ جو مزیل ہے نہیں ظاہر ہوتا اس کا عمل اور اس کا حدث میں جو طاری ہو بعد اس کے، یعنی اس بندے میں جس نے حدث کر دی اور طاری ہو گیا اس کے وضو کا نقض بعض استعمال کرنے، جی یعنی ہوگا وہ متخفف خائد فی الماء علی الوضو قبل الحوض فی الماء، یعنی وہ جو متخفف ہے نا، جو پانی میں داخل ہوا ہے، یعنی تھا وہ متخفف جو داخل ہوا ہے کس میں؟ وہ تھا علی الوضو قبل الخوض فی الماء، اور تھا وضو اس کے پاؤں کا کیا کہ کوئی نہیں سی، پہلے ان دے پیران دا وضو کی سی؟ مسا سی۔ پس جب داخل ہوا پانی میں تو نہیں اضافہ کرے گا پانی اس کے وضو سابق میں کسی چیز کا، روایت معتبرہ کے مطابق انہیں کو نمی شے دا اضافہ، کیونکہ انہوں دے پیران دا وضو پہلے ہے وے کیڑی شے نال؟ مسے نال۔ سنے ہی اے مطلب انہیں کو نما اضافہ نہیں کرنا، نما اضافہ، اور بہرحال مدت کے ختم ہونے کی صورت میں اے پانی جو بڑھیا پیر گئے توتے، پھر اس تو بعد کی ہو گئی، اور موضع اتارنے کی صورت میں، کیونکہ اس کے پاؤں کا غسل بس بب خود فی الماء کے تھا اس کے ہونے، سنیں جی، اور نہیں ٹوٹا وضو اس کا اس وقت میں، سنیں جدوں کی کہتا ہے پانی چ بڑے ہے ادو نہیں وضو ٹوٹیا، محض ٹوٹا ہے وضو اس کا بعد گزرنے اور موضع کے اتارنے کے بعد، تو پس واقعہ ہوا پاؤں کا دھونا وضو کے ٹوٹنے سے پہلے، تو پس نہ ہوگا وضو سابق اور پاؤں کا دھونا سابق مزیل حدث طارا و آرازہ لاحقاً لعجل انقضاء المدت و نزل خفے۔ سمجھے ہی کی بلا کہ وہ بچ بڑھ گئے نا پانی اجے ان دا وضو ٹھیک سی تے پانی چ بڑھ گئے، پیر دھوتے گئے نے، بعد مدت ختم ہو گئی، مدت تے انہیں موزے لا دیتے نے، جس لئے موزے لائے نے تے موزیاں دی وجہ تو لین تو جڑا پیران دا وضو سی ٹوٹ گئے، جس لئے ٹوٹ گئے تے اے جڑا ادھا گھنٹہ پہلے پیر دھوتے سن وہ ہن اثر نہیں کرن گے، لہذا دوبارہ دھونے پین گے۔ سمجھیو گل؟ اے گل جی، اے اعتراض کیتا کندے ہوتے؟ ابن حمام ہوتے، وہ نہ کہنے بھی دوبارہ بگر لاوے تے بھی ضرورت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ضرورت ہے، حق جواب اگوں دینا، آپ دھیان کریں جی، کوئی گل ہی نہیں سمجھ آئی جی مسئلے سارے پڑھے لیکن کرل مرل ہوگی جی۔ اچھا جی، اور رد کیا گیا ہے بائیں طور
کہ روایت کیڑی روایت روایت بطلان مسا مذکورہ ہے کتب معتبرہ میں جیسا کہ ظہیریہ وغیرہ اور جواب دیا گیا ہے اور ثانی ہے نا اگلی گل دا بائیں طور کہ اجماع منعقد ہے اولاد متعلق بھی ہونا ہے کہ کوئی اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ مزیل للحدث نہیں ظاہر ہوتا عمل اس کا حدث میں ایسی حدث جو طاری ہے بعد اس مزیل کے تے اینے تو ہن کیتا سی وہ پیراں دے اوتے سی مسا تے پھر بڑیا پانی وچ تے پانی دی وجہ تو کوئی نواں کام کوئی نہیں ہویا پیر تو دھوتے گئے بعد وچ مدت پوری ہو گئی بعد اینے موزے لا دیتے لانے دی وجہ تو یہ جڑا پیراں والا وضو سی ٹوٹ گیا اور جڑا پہلے پیر دھوتے نے نا انہاں دا اثر ظاہر نہیں ہوئے گا لہذا دوبارہ پیر دھونے پین گے جی اور رد کیا گیا ہے بہی طور کہ روایت مذکورہ ہے کتب معتبرہ میں جیسے ظہیریہ وغیرہ تو انہوں کیوں آندے بھی صحیح نہیں ہے بل الحق وإن قال المعتبر نفي المشروعية في نظر الشارع بأن يكون العمل به إثما وبطلان هذا ممنوع بس حق فی الجواب یہ ہے کہ یوں جواب دیا جائے کہ رخصت اسقاط میں معتبر مشروعیت کی نفی ہے للعزیمت شارع کی نظر میں کس میں جو رخصت اسقاط ہے نا اس میں شارع کی نظر میں یہ ہے کہ عزیمت اب مشروع نہیں ہے بائیں طور کہ ہو عمل اس کے ساتھ اسمن کہ بھی اگر عمل کرے گا تو کیا ہوگا یعنی بے حکم الاصل عمل کرے گا لذی ہوا لزیمت تو وہ کیا ہو جائے گا گناہ گار ہو جائے گا اصل میں یہ ہے رخصت اسقاط کیا کہ جی اور بطلان اس گناہ کا بطلان یہ ممنوع ہے کہ یہاں گناہ گاری نہ ہو بلکہ ہوگی جی ہاں جی کیا کیا جی جواب یہ ہے کہ رخصت اسقاط میں معتبر مشروعیت کی نفی ہے شارع کی نظر میں جی وہیں طور کہ عمل اس پر اگر کیا تو وہ گناہگار ہوگا کیا ہوگا گناہگار ہوگا جی اور اس گناہ کے گناہ کا بطلان ممنوع ہے بھئی آنکھوں کہ بھی یہ گناہ نہیں ہویا ہویا ہے وما قالوا ان العزیمت اولا فالمراد باسقاط سبب الرخصت سوال ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ بھی موزے پہننے کے باوجود عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے پاؤں دھونے ہیں تے او جواب اے وے کہ حضور موزے پا کے پیر دھونے نے کہ لا کے تے جس لئے لانے نے تے جڑا سبب سی رخصت آؤ تا ختم ہو گئے تو پھر پیر دھونے نہیں اور انہیں باجہ بجانے ہیں جی کیا کہ جی وہ جو فرمایا علماء نے کہ عزیمت اولا ہے کس سے رخصت سے اس سے مراد یہ ہے کہ اولا ہے سے رخصت کے سبب کے وہ کیویں ہونے موزے لانے نے تو جس لئے لانے نے تو ان کی کرنا ہے انہیں ہن تو خام خواہ پیر توڑے نے موزے پائی رکھے تو ہون عزیمت اولا ہے یہ موزے پانے دے وچ یہ تو کوئی بھی قائل نہیں کہ موزے پائی رکھے تو اتوں پانی پا کے پیر تو بھی یہ اولا ہے کوئی بھی قائل نہیں کیویں قائل نے کہ موزے لا کے پیر توڑے اولا نے تو جس لئے موزے لا دیتے تھے جو رخصت کا سبب تھا کون تخفف وہ تو ختم ہو گئے امتحان کریں او بے خدروں جواب حق اس اشکال تو پہلا اشکال ہے بلکہ حق جواب میں یہ ہے کہ یوں کہا جائے امتحان کریں بھئی چوتھی قسم میں جو ہے ویش اے کون اے جو مسئلہ ہے موضوع مسئلہ معتبر رخصت اسقاط میں عزیمت کی مشروعیت کی نفی ہے کس میں اے مطلب ہے جی چوتھی قسم ہے نا ان دے وچے کہ شارع کی نظر میں عزیمت مشروع نہیں ہے سنیں ہی کس طرح مشروع نہیں بائیں طور کہ ہوگا عمل بہی یعنی بل یعنی اے حکم اصلی کٹ کے پھر آکھیا عظیمت تو بہی مذکر سی نا تو بل عظیمت نہیں آکھیا سدھا پہلے ایک اور لے آندہ ہے پھر آگے جوڑے ہے یعنی بہی کس کے ساتھ نہ بل حکمل تو حکم اصلی کون ہے اینج بھئی ہون سمجھ آئی یہ محض ہوگا عمل عظیمت پر کیا گناہگار ہوگا یہ گناہ ہوگا عمل کرنا نہ یہ کہ نہ ہوگا وہ کافی کس میں
وجوب کے اسقاط میں کافی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اور مکلف کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا، یہ بھی مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا، کام ہو جائے گا، ذمہ فارغ ہو جائے گا، لیکن گنہگار ہوگا، یہ مطلب ہے جی۔ اور سنیں ہی، یہ جو چوتھی قسم ہے نا رخصت اسقاط، اس میں اگر عزیمت پر عمل کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی واجب اب ساقط نہیں ہوگا، ذمہ فارغ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ مکلف گنہگار ہوگا، کیونکہ شارع کی نظر میں وہ اس کی نفی ہے جی۔ سنیں، بلکہ ہوگا وہ ادا کرنے والا، لیکن ہوگا وہ بے فعل جو کہ چھوڑی گئی ہے اس عذر کی وجہ سے۔ ہن مثال دھیان کرے جی، جیسا کہ مسافر، وہ مسافر جس نے پوری کی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز اور درمیان سے قادہ کر کے دیسی کھوگو قادہ کر کے انہیں کی تھی، تو پس بے شک تحقیق فارغ ہو گیا ذمہ اس کا۔ اجے پرسوں ترسوں تو پڑھے جی مسئلہ جی، ذمہ فارغ ہویا کہ نہیں، لیکن ہو گیا ساتھ کہ نہیں ہویا، اے دو میں کم ہو گئے جی جی۔ بیتیان رکعتین اخرین، اچھا، اور مشروعیت کی نفی کا بطلان بحاظ المعنی یہ ممنوع ہے، یہ ممنوع ہے کہ بھی ان دی مشروعیت جو نا بھئی مشروعیت کی نفی کیا ہے، بھئی یہ نہیں ہے، مشروعیت کی نفی نہیں ہے اس معنی کے ساتھ، یہ ممنوع ہے، بلکہ بئی معنی نفی ہے کہ کرے گا تو گنہگار ہوگا، مگی گل۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت کی شرح میں آج لفظ ہے جی وہ کی ہے، اس لیے کہ نہیں لازم آئے گا مسح کے بطلان سے جب داخل ہوگا کتھے، کیا نہیں لازم آئے گا، بطلان پاؤں کے دھونے کے وجوب کا، وہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کرنا پینے یہ موضع لا دیتے تھا، ولا یلزم، اور نہیں لازم آئے گا کیا ہونا غسل کا مشروع کس میں، اور کہ اس کے حکم کے بقا میں جی۔ اگلی بار ما کارو جب کہ وارد ہے یہ بات کہ عزیمت کی مشروعیت کی نفی تقاضا کرتی ہے کہ عزیمت کا فعل جائز ہی نہ ہو، عزیمت کا جائز ہی نہ ہو، حالانکہ تحقیق فرمایا فقہا نے کہ اس چوتھی قسم میں اتیان بالعزیمت اولا ہے، لہذا پیر توڑے مسجدی بجائے اولا نے جی۔ تو حالانکہ عزیمت کی مشروعیت کی نفی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ کرے تو ہو ہی نہ، حالانکہ یہ تو اولا ہے، تو جواب دیا اس سے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ وہ جو فرمایا علماء نے کہ عزیمت پس مراد رخصت کے سبب کے، یعنی اتیان بالعزیمت، پیر توڑے اولا ہیں، کیوں اولا ہیں، رخصت کے سبب کے، اسقاط کی وجہ سے، وہ کیا ہے، وہ بنزل موضع لے گئے نا جی، لا اندہ بقائے سبب رخصت، وہ کیا ہے کہ موضع بھی پیراں بچ ہون تے پھر پیر توڑے بھی اولا ہونے جو نہیں ہیں، پیر توڑے اولا نے موضع لا کے، تے جس لئے مولوی جی موضع لانے نے سبب ہے کہ کوئی نہیں، مسجدہ سبب ختم ہوگا جو موضع لے گئے نا جی، اے مطلب ہے جی۔ بلکہ حق فی الجواب یہ ہے، یوں کہا جائے معتبر مشروعیت کی نفی اور عزیمت کے مشروع ہونے کی نفی کس میں معتبر رخصت اسقاط میں نال بین سطور بھی اپنے ہوتے جے شارع کی نظر میں، وہ کیا ہے اس کا یوں کہا جائے بئی طور کہ ہوگا عمل بالعزیمت اور بے حکم الاصل، یعنی عزیمت عمل بالعزیمت کیا ہوگا، گناہگار گناہ ہوگا جی، اور بطلان اس گناہ کا ممنوع ہے، بے اعتخام خواہ ہونا ہے، بے ذمہ فارغ ہو جائے گا لیکن عزیمت عمل کر کے گناہگاری بھی ہوئے گی جی۔ اور وہ جو فرمایا ہے علماء نے بے شک عزیمت اولا ہے کس سے، لکھا نہیں بین سور میں رخصت والی بات بولو چانا جی، پس مراد یعنی اے عزیمت اولا قدم، پس مراد رخصت کے سبب کے اسقاط کے ساتھ ہے، کہ میں بنازل خوفے
تو فہین ایزن مسجد رخصتی باقی نہیں رہی ہے چونکہ سبب بھی کو نہیں ہے جی. شابہ جی. یہاں کے جواب میں یہ ہے کہ کہا جائے کہ معتبر مشروعیت کی نفی ہے شارع کی نظر میں وہی طور کہ ہوگا عمل بالعظیمت گناہ اور بطلان اس گناہ کا ممنوع ہے. اور وہ جو فرمایا علماء نے کہ بے شک عظیمت اولا ہے، بس مراد یہ ہے کہ عظیمت اولا ہے رخصت کے اسباب کے اسقاط کے ساتھ. جی. الحکم بالصحۃ فی العبادات عقلی لأنها استدبار الغایت وہی فی العبادات. صبر کریں جی. اچھا گل دسو مسئلہ تو پھر پڑھتے ہیں. مولوی وفا نبی نے ساڈے سامنے وضو کیتا ہے پاک پانی نال، کپڑے بھی اندے پاک نے، غسل بھی اندہ ہے. انہیں اٹھ کے تے قبلے وال منہ کر کے نیت کر کے تے زور دے 4 فرض پڑھے نے، قرات کیتی، رکوع سجود سارے کیتے، 4 پڑھ کے جس نے سلام پھیریا ہے، کی کہو گے بھی یہ نماز صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. ہن شریعت باقاعدہ آ کے دسے بھی یہ صحیح ہے تے تاں ہے یا اسی عقلاً کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے؟ ایدے مرون حکم بھی صحت عبادات میں عقلی ہے جی. حکم اے مسئلہ جی کہ عبادت کیتی شریعت دے مطابق تے پھر بھی اے عبادت صحیح ہے. اس ہوتے ہوں شریعت دی وکری دلیل نہیں چاہیے بلکہ اسی عقلاً کہاں گے چونکہ شریعت دے مطابق ہوئی ہے لہذا کی ہے. اے مطلب ہے کہ بھی حکم بھی صحت عبادات کے اندر ارشاد فرما کیا کیا جی. حکم عبادات میں صحت کا عقلی ہے بھی اے جڑی انہیں عبادت کیتی ہے نا مسائل دے مطابق اے ٹھیک ہے ذمہ فارغ ہو گیا ہے کی ہے او بھائی قبول ہوئی ہے کہ نہیں قیامت نو ملے گا وہ تو اگلے مسئلے نے مولوی جی. ایتھے جڑا سا آخنا ہے وہ کی ہے عقلی ہے جی. صحیح ہے جی. سمجھا جی. دلیل دی ہے اس لیے کہ صحت تابع کرتی ہے غایت کو، صحت طلب تبع اپنے پیچھے لاتی ہے، صحت پیچھے لاتی ہے کس کو؟ غایت کو. کیا کہ اس لیے کہ صحت پیچھے لاتی ہے غایت کو، صحت پیچھے لاتی ہے کس کے؟ غایت کو. اگے واہ یا انہیں غایت کی ہندی ہے بس 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 غایت عبادات کے اندر متکلمین کے نزدیک تے اگے آنا ہے او کن کے نزدیک وعند الفقہاء دوجی لین چ متکلمین کے نزدیک عبادات میں غایت کیا ہے؟ موافقت الامر کی یعنی اتیان العبادات کما امر الشارع بہا لکھے جی میں شارع حکم کیتا ہے اومیں عبادت کرنی اندہ نائے غایت، اندہ نائے موافقت نہیں غایت. کیا کہ جی اور غایت عبادات میں متکلمین کے نزدیک اور معنی ہے، فقہاء کے نزدیک اور معنی ہے جی. اور وہ غایت عبادات میں متکلمین کے نزدیک امر کی موافقت یعنی مکلف شرعی عبادت کو اس طرح کر دے جس طرح شریعت نے حکم کیے. آگے سمجھ ایشا بس اگے بین بس اگرچہ نماز پڑھی ہے مولوی کاشف نے اس ظن کے ساتھ کہ باوضو ہوں، بعد میں پتہ چلیا یار وضو تے ہے کو نہیں سی نماز پڑھ دیتی ہے تے لہٰذا اب جب چونکہ بعد میں خطا ظاہر ہو گئی ہے تو قضا واجب ہو گئی. قضا اگرچہ واجب ہوتی ہے قضا جیسا کہ صلاۃ ظن طہارت کے ساتھ کیونکہ بعد ظاہر ہونے خطا کے یاجب القضاء. کیا کہ جی اگرچہ واجب ہوتی ہے قضا جیسا کہ نماز طہارت کے ظن کے ساتھ پڑھی طہارت دے ظن نال بعد پتہ لگا کہ وضو کوئی نہیں سی تین دے قضا واجب ہے. اگر وقت ہے تو دوبارہ پڑھنی، وقت نکل گیا تو قضا ہے جی. اگے ایک غایت بھی چل دی ہے جی
الفقهاء كونه مسقطا لوجوب القضاء تحقيقا او تقديرا كما في الاداء. چلو صبر. فقہا کے نزدیک غایت ہونا فعل کا مسقط وجوب قضا کے لیے تحقیقاً ہو وہ مسقط یا تقدیراً ہو. جی کیا کہ جی اور وہ غایت فقہا کے نزدیک ہونا فعل کا مسقط وجوب قضا کو یعنی مکلف وہ فعل کرے نا شریعت کے مطابق تو اس کے ذمے سے باوضو نماز پڑھے مسائل کے مطابق اس کے ذمے سے وجوب قضا ساقط ہو گئی ہے. اس کو غایت کہتے ہیں. اس کو کہ وجوب قضا جو ہے وہ اس کے ذمہ سے اس کا ذمہ فارغ ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. سنیں جی جیسا کہ کس میں نہ کما فی الاخنا ادا جیسا کہ ادا میں جیسا کہ ادا میں اس طرح بات خمس بات پڑھ دیں نا. ہاں جی کیا کہ جیسا کہ ادا میں اگے وبادا اور شے امر کے ورود کے بعد پہچانا جائے گا استتباع الموافقت بغیر توقف کے شرع پر. کیا کہ جی اور بعد وارد ہونے امر کے پہچانا جائے گا استتباع الموافقت بغیر توقف کے یعنی بے بعد وارد ہونے امر کے اور پہچانا جائے گا وہ کیا استتباع الموافقت اور سکوت قضا یہ پہچانا جائے گا شرع پر بالکل موقوف نہیں ہوگا. شرع پر اے پہلا مذہبی تے اگے وقت زنہ بعد چی ہونے نو دھیان نال ویکھو ذرا وینا بین او مسئلہ عقلیت و صحت تے شرعیت و صحت کس میں عبادات میں. بسم اللہ او ویکھو او تمید او علم اور جان اولاً یہ بات بے غایت کیا ہوتی ہے. یہ کہتی ہو غایت یہ پڑھے جے غایت مغیّا ہو نہیں. غایت عبارت ہے فعل کے مقصد سے اور فعل کے وہ مقصد اور فائدہ کہ حاصل کرے گا تو اور پائے گا تو فعل کے ختم ہونے میں. انہوں غایت آندے نے کہ جس لئے تو فعل پورا کر لے آنا تے فعل کو جڑا مقصد تے فعل کو جڑا فائدہ سی وہ جڑا فائدہ تینوں حاصل ہوا ہے فعل دی نہایت تے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غایت عبارت ہے فعل کے مقصد سے اور فعل کے وہ مقصد فائدہ جو حاصل ہوا تجھے اور پایا تو نے فعل کی ختم ہونے میں. بس جس لئے نماز پڑھ لئی تو فائدہ کی ہویا کہ میرا ذمہ فارغ ہو گیا میں اللہ دا فرض ادا کر لے. ایک غایت ہے. پھر یہ فعل جو ہے فعل جڑا بھئی غایت جو ہے وہ فعل کی نہایت میں ہوتی ہے. یہ فعل دو قسم ہے. یہ فعل عبادات ہیں اور معاملات ہیں. عبادات جیسے صوم صلاۃ جی صوم حج زکوٰۃ اور معاملات بے شراء نکاح طلاق باقی سارے کام جو ہیں جی اجارہ وغیرہ سارے جی. تو یہ جو ہے نا فعل جو بندے نے کرنے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک عبادات ہیں اور ایک وہ گلہ کنی باری پڑھے کہ اتوں تحتا بھی کتنی باری ساری بس آئی ہیں خدا دے بندے ہو. ہن سنیں جو مسئلہ یہ اس بات کے بعد پھر اختلاف کیا علماء نے وہ غایت تو عبارت سمجھ آ گئی نا. پھر اختلاف کیا علماء نے اولاً عبادات کی غایت میں کہ عبادات کی غایت کیا شے ہوتی ہے. پہلا تو اختلاف ہے کہ عبادات کی
دوسرا اختلاف کیا ہے کہ حکم بصحت فعل المکلف، کہ خواہ وہ عبادت ہو یا معاملہ ہو، مکلف نے جب وہ کام کر دیا ہے تو اس پر جو صحت کا حکم لگانا ہے یہ عقلی ہے یا شرعی ہے؟ اے دو مسئلہ یہ بکھرے بکھرے سنیں جی۔ ایک کیڑا کہ بھئی اختلاف ہے کہ عبادات میں غایت کیا شے ہوتی ہے، دوسرا اختلاف ہے کہ مکلف نے جو کام کیا ہے خواہ وہ عبادت ہے یا معاملہ ہے، اس پر جو حکم لگانا ہے کہ ایک کام ٹھیک ہے، اے بے صحیح ہوئی ہے، اے اجارہ صحیح ہویا ہے، اے نکاح ٹھیک ہویا ہے، اے طلاق صحیح ہوئی ہے، بینجی دینی سی، ایک گل عقلی ہے یا شرعی؟ ہم سمجھ آ گیا؟ پس بنا کرتے ہوئے ان دو تمہیدوں پر قال المصنف، ان دو تمہیدہ سامنے رکھو تینوں سمجھو کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حکم بالصحت، پہلا مسئلہ حکم بالصحت فی العبادات یہ عقلی ہے، حکم عبادات کے اندر صحت کا جو حکم کرنا ہے نا کہ اے عبادت اندی صحیح ہے، سنیں ہون دلیل دینی ہے غایت نال اس مسئلے ہوتے، اس لیے کہ وہ کون؟ صحت، وہ کیا ہے؟ صحت کیا ہے کہ استتباع الفعل واستلزام الفعل الغایتا و فائدہ مشروعیت ہی، کہ اس فعل کے مشروع ہونے کا جو فائدہ اور غایت ہے صحت اس کو اپنے پیچھے لاتی ہے۔ صحت بے جدوں انہیں کم پورا کر لے ہیں نا شریعت دے مطابق جی، تے جیڑی غایت سی او جیڑی پیچھے پڑے ہے کہ فعل سے جو مقصد اور فائدہ تھا، جو فعل کی نہایت میں جو تجھے حاصل ہوا اور تو نے پایا ہے بھئی میری نماز پڑھی گئی ہے، اے جڑا فائدہ ہے، تو جیڑی نماز شریعت دے مطابق ہے نا اس صحت کے بعد جو غایت ہے وہ پیچھے آتی ہے، جو غایت ہے اس کے پیچھے آتی ہے، وہ دھیان کریں جی اے شاباش سے۔ اس لیے صحت جو ہے وہ کیا ہے؟ صحت عقلی ہے، صحت عقلی ہے جی۔ پھر ذکر کیا اختلاف فعل کی غایت میں، اور فرمایا اور فعل کی غایت کیا؟ فعل کی غایت عبادات میں نمبر 1 تے نمبر 2 متکلمین کے نزدیک وہ فعل کی غایت کیا ہے کہ فعل معمور بے کا موافق ہونا امر کے، فعل یعنی شارع کے امر کے، بس کی مطلب ساری عبارت دا یعنی ہونا فعل معمور بے کا موافق شارع کے امر کے لیے، جیڑا اس کام کیتا ہے نا وہ شارع دے امر دے مطابق ہوئے، اور جمیں شریعت آکھیا سی نا اومیں انہیں عبادت کر دیتی۔ یہ ہے غایت عبادات کی کن کے نزدیک؟ سنیں تو اب جس طرح اس نے عبادت شریعت نے حکم دیا اس طرح اس نے کر دی ہے، اس طرح جس طرح شریعت نے حکم دیا تھا، تو اب اس طرح کرنے کے بعد کیا اس پر عقل فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ حکم ٹھیک ہے بھئی، یہ جو بات کی ہے یہ صحیح ہے؟ سنیں بھئی غایت ہے نا، غایت اس کے بعد صحت اس کو پیچھے آتی ہے جی، یعنی صحت غایت کے پیچھے ہے۔ کس طرح؟ غایت کیا عبادات میں کہ جس طرح شریعت نے جب اس طرح کر دی ہے تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ صحیح ہے جی۔ بھئی صحت کس کے پیچھے ہوگی؟ غایت کے پیچھے ہوگی صحت، جو ہی غایت پوری ہونی ہے تو نال صحت حاصل ہو جانی جی۔ دھیان قریباً کیا متکلمین کے نزدیک اگرچہ واجب ہے قضا کس میں شارع کے امر کی موافقت کی عدم کی وجہ سے، اور غایت کے عدم فی الحقیقت، اس لیے قضا واجب ہے کہ شریعت مطابق کم ہویا نہیں ہو،
جیسا کہ نماز اس شخص کی جس نے نماز پڑھی طہارت کے، پھر ظاہر ہوگی یہ بات کہ وہ تو بے وضو تھا، یا اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، یا اس کا بدن پاک نہیں تھا، بعد میں یہ پتہ چل گیا، تو اب چونکہ شریعت نے جس طرح کہا تھا اس طرح شریعت نے کہا تھا طہارت کے ساتھ، تو طہارت نہیں ہے، یا بدن کی نہیں، یا کپڑوں کی نہیں، یا وضو نہیں، یا غسل نہیں ہے، تو پس واجب ہے اس پر قضا۔ اس لیے واجب ہے کہ یہ عبادت بے امر شارع نہیں ہوئی، کہ شارع کے امر کے ساتھ اس کی موافقت کیوں نہیں موافقت ہوئی، کہ جو شرطیں تھیں وہ پوری نہیں ہیں، اور سمجھے ہی ایک آگے پہلا مسئلہ۔ اور غایت عند الفقہا، غایت فقہا کے نزدیک غایت ہونا فعل کا مسقط لوجوب القضاء، کہ جو قضا بندے کے ذمہ واجب ہونی تھی نا، فعل نے جو ابھی نماز وقت کے اندر پڑھی ہے، اس نے قضا کے وجوب کو کیا کر دیا ہے، کما فی الادا، کما فی جیسا کہ ادا کر دیا نا، عبادت اپنے وقت میں ادا کر دی، شریعت کے مطابق کر دی، تو اب اس فعل جو وقت میں ادا کیا ہے، اس نے جو بندے کے ذمے سے قضا ساقط کر دی ہے، تو یہ قضا کا ساقط ہونا یہ غایت ہے۔ یہ بھئی نماز وقت میں پڑھنے کی غایت کیا ہے، کہ نماز کی قضا ذمے سے ساقط ہو جائے، نماز کی سمجھ آگی جی۔ تو تحقیقاً کس میں ہوگی، تحقیقاً اس صورت میں جب کہ اس عبادت کے لیے ضمیر مذکر مؤنث اس کے لیے قضا ہو، ایسی عبادت جس کے لیے ادا نہ ہو سکے تو واقعتاً قضا ہو، وہاں حقیقتاً قضا ذمے سے جب وہ وقت میں کرے گا، جیسا کہ 5 نمازیں اور روزے رمضان میں رکھ لے، صحیح نماز ٹھیک پڑھ دے، تو اب چونکہ ان کی واقعتاً قضا ہے، اب جو تحقیقی قضا تھی وہ ذمے سے، انہیں تو قضا ہے کہ کوئی نہیں، حقیقتاً قضا ہے کہ کوئی نہیں، تو جو تحقیقی قضا تھی ان کی وہ ذمے سے، اب یہ غایت اس کی، یا تقدیراً، یا یہ اس صورت میں ہے کہ نہ ہو اس عبادت کے لیے، جیسا کہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز، عید کی نماز مسائل کے مطابق پڑھ لی، ادا ہو گئی ہے، ذمے سے قضا ساقط ہو گئی ہے، جو تقدیری قضا تھی، حقیقت میں قضا ان کی ہے نہیں ہے، جمعہ مسئلہ شریعت کے مطابق پڑھ لیا، تو جو جمعے کی تقدیری قضا تھی، اس کی جگہ جو زور پڑھنی ہے وہ جمعہ تو نہیں ہے نا، تو اس کی جو تقدیری قضا تھی، کیونکہ حقیقت تو قضا کوئی نہیں ہے، اب وہ تقدیری قضا ذمے سے کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ تو فقہا کے نزدیک عبادت کی غایت یہ ہے کہ وقت میں جب عبادت کر لی جائے تو جو ذمے قضا ہونی تھی وہ ساقط ہو گئی، وہ ساقط ہو گئی ہے۔ متکلمین کے نزدیک فعل معمور بے کا شارع کے امر کے موافق ہونا یہ کیا ہے، فعل کی غایت ہے۔ ان دو اگر ان کٹھیاں کرو، بھئی شریعت کے مطابق فعل کیا اور ایسا فعل کیا کہ ذمے سے قضا ساقط ہوگی، اب عقل کہے گی نہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، اے مطلب جی سمجھی۔ اگلی گل ویخ، وَبَعْدَ وُرُودِ امر شارع کے امر کے ورود کے بعد پہچانا جائے گا، یہ ذالک دا مشار لیں، یعنی ہونا اس فعل کا جب شریعت کا امر آ جائے گا تو جانا جائے گا مسقط بلا توقف کرنے کس پر، شرع پر اب موقوف نہیں ہوگا، چونکہ شارع کا جب امر آ گیا کہ جو اس شارع نے کہا نا کہ اس طرح کرو، توجہ کرے جی، اب امر آ گیا کرنے کا، اس طرح کرو، ہم نے اس طرح کر دیا، اب مزید شریعت کے امر کی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت خبر دے کہ یہ نماز ٹھیک ہے جی، اور سمجھیں جیسا کہ جب وارد ہو امر شارع کا کس کے ساتھ، بنماز پڑھو، پس جب ادا کر دی مولوی کاشف نے نماز کے
نماز کے تو ہو جائے گی یہ ادائیگی ساکت کرنے والی کس کے لیے؟ پس نہیں موقوف یہ قضا کا ساکت ہونا کس پر؟ کہ ان شریعت بکری دلیل آوے کہ جڑا انج پڑے ان دی قضا ساکت ہوگی، ان دی ضرورت اور سمجھے ہی اصلاح حکم صحت کے ساتھ عبادات میں عقلی ہے، اس لیے کہ صحت تابع ہوتی ہے غایت کے، وہ پہلا معنی غلط کیتا ہے، تابع ہوتی ہے غایت حاصل ہو گئی تے خام خاصیت آ گئی۔ غایت دے دو معنی نے، بے شریعت دے مطابق کم کیتا تے اس تو بعد خام خواہ اے گل آ گئی کہ کیے یہ صحیح ہے کہ نہیں آئی، لہذا مزید شریعت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جی، وہ ثواب دے اعتبار نال تے اور گل ہے، سمجھے ہی۔ تے دوجا ہے کہ بھئی قضا ذمے سے ساقط ہو گئے، تو جب قضا ذمے سے ساقط ہوئی تھی اسی لیے تو ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اب شریعت کے مطابق جب کام کر دیں تو اب جب کام کر دیا تو جو فعل کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے شریعت کے مطابق کرنا، تو جب یہ مقصد غایت حاصل ہو گئی ہے تب اس کے بعد خام خاصیت آ گئی ہے، اب مزید شریعت سے پوچھنا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، لہذا یہ بات عقلی ہے، وہ سمجھے ہی بجے تو کام شریعت دے مطابق ہو گیا، اے غایت ہے، اے غایت ہے، اس تو بعد جڑی صحت دے پیچھے آ گئی ہے بھی کام ٹھیک ہے جی، تو سمجھے ہی چلو جی، اس لیے کہ صحت تابع ہوتی ہے غایت کے، یعنی غایت سے مراد فعل کے، یعنی لانا فعل کو اس حیثیت سے کہ مترتب ہو اس پر غایت، چلو، اور غایت عبادات میں متکلمین کے نزدیک موافقت الامر ہے، کی مطلب کہ جی میں شریعت امر کیتا ہے اومیں کام کرنا، جس لئے اومیں کام کر دیتا نا، یہ موافقت پائی گئی ہے، یہ فعل دی غایت پائی گئی، جس لئے غایت پائی گئی تے فعل صحیح ہے، یعنی عقل گل کہن دی ہے کہ فعل صحیح ہے۔ اچھا یہ جملہ، اور اگرچہ واجب ہے قضا جیسا کہ نماز پڑھی طہارت کے زن کے ساتھ، تے بعد کی ظاہر ہویا طہارت کوئی نہیں سی، وضو کوئی نہیں، غسل کوئی نہیں، کپڑے پاک نہیں سن یا بدن پاک نہیں سی، تے لہذا قضا واجب ہے، اس واسطے واجب ہے کہ امر شارع نال موافقت کو نہیں ہوئی، منع کر سب ہے۔ مسئلہ حکم صحت کے ساتھ عبادات میں عقلی ہے، اس لیے کہ صحت تابع ہوتی ہے غایت کے، اور غایت عبادات میں متکلمین کے نزدیک موافقت ہے امر کی، یعنی صحت طلب تبع کرتی ہے غایت کا، یعنی صحت مطالبہ کرتی ہے کہ میں غایت کے پیچھے ہوں، اے مطلب ہے جی۔ اگر واجب ہے قضا جیسا کہ نماز جو پڑھی گئی جن طہارت کے ساتھ، تو بعد پتہ لگا بھی وضو کوئی نہیں سی جی، اور غایت فقہا کے نزدیک ہونا فعل کا ساقط کرنے والا وجوب قضا کو سنیں برابر ہے کہ ہو کون وہ مسقط، وجوب قضا کا مسقط تحقیقاً یا تقدیراً، جیسا کہ ادا میں گل مک گئی، اور شرع کے امر کے ورود کے بعد بے شریعت نے حکم دیتا نماز انج پڑھنی ہے، روزہ انج رکھنا ہے، حج انج کرنا ہے، زکوٰۃ انج دینی ہے، اے امر دے ورود تو بعد پہچانی جائے گی یہ کیا استتباع الموافقت سکوت قضا دوویں گلاں بغیر توقف کے شرع پر اصلاً شابہ جی، اور فقہا کے اور غایت فقہا کے نزدیک ہونا فعل کا مسقط وجوب قضا کے لیے مسقط تقدیراً تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو جیسا کہ ادا میں، اور شرع کے امر کے ورود کے بعد پہچانی جائے گی یہ بغیر توقف کے شرع پر۔ مطلب یہ ہے کہ جدوں کوئی بھی کام شریعت دے مطابق کر دیتا ہے نا
تے اس کام نو صحیح آکھنے واسطے وکری شرعی دلیل ضرورت نہیں، اسی عقلاً کہہ سکتے ہیں کہ کی ہے اور کوک وہ کسی دی نماز وے کہ جڑا مولی ندیم نو حسرت آئی اے استاد جی خدا دی قسم بندے نماز پڑھی ایڈی سوادی چس آگے دل کردہ بندہ انج دی پڑھے، اے شریعت نے دسی ہے گل ان دے فعل نو ویکھ کے آکھیا بھی انہوں ویکھیا بھی فعل او شریعت دے مطابق کر رہے رکوع سجود ہر شے ٹھیک کر رہے تے اساں حسرت کیتی کہ کیا بات ہے یار نور برس رہا ہے، پھر وہ سمجھدے پے ہو کہ بعد وچ پھر اس تے شریعت کولوں نہیں پوچھنا، صرف ایک شریعت دا امر آ گیا اے کام انج کرنا ہے، پھر اس دے مطابق کر دیتا، اس دے اے موافقت الامر بھی پائی گئی ہے تے ایک قضا بھی ساقط ہو، دو میں گلاں ہو گئی ہیں اور جس لئے کام شریعت دے مطابق ہو گیا تے موافقت الامر بھی پائی گئی ہے تے قضا بھی ذمہ ہو ساقط ہو گئے، دو میں گلاں ہو گئی ہیں لیکن اگے جی یہ دسی مشہور مذہب وقد بعض نے ظن کیا ہے کہ یہ جو صحت ہے نا صحت یہ احکام تکلیفیہ سے نہیں ہے بلکہ یہ احکام وضع سے، کیا کہ جی بعض نے ظن کیا ہے کہ یہ جو صحت ہے یہ احکام وضع سے ہے، سنیں جی ایک اگے وکیل ہے، اچھا صبر کریں ادھر بیکھیں ایک منٹ نظر آئی وقد ظنہ اور تحقیق ظن کیا گیا ہے کہ وہ کون صحت مراد صحت الفعل وہ فعل دی صحت ہی ہے نا بکری اور تو صحت نہیں نا، ظن کیا گیا ہے کہ فعل کی جو صحت ہے نا وہ احکام تکلیفی تے احکام وضعی جان دے ہو اور شاید دیاں شرطاں تے سباب علل سارے کی ہوندے نے ہو احکام وضعی نے، اور جڑا کرنا ہے نماز تے جڑا نے اے وے حکم تکلیفی تے نماز دیاں شرطاں سبب علتاں وہ سارے کی نے احکام وضعی نے، یار بھول جاندی ہر شے پھر جی کہ ظن کیا ہے کہ صحت الفعل جو ہے نا بھی یہ فعل جیڑی انہیں نماز پڑھیے اے صحیح ہو گئی ہے یہ احکام تکلیفی سے نہیں ہے بلکہ من احکام الوضع یعنی احکام نہ کہ انہاں دی دلیل ذرا سمجھا جائے وہ اندھنے اس لیے کہ صحت عبارت ہے عن استتباع الفعل الغایتا استلزامہا الفائداتا کہ بھی جو ہے نا کون غایت جی بھئی استتباع الفعل بھئی فعل جو ہے نا یہ غایت کے تابع ہوتا ہے اور فائدے کو لازم ہوتا ہے، فعل فائدے کو لازم ہوتا ہے اور ماض ہوتا ہے یہ استتباع کب فعل پورا ہوئے گا تے پھر جڑا ہے نا استتباع ہوئے گا یعنی پھر فعل دی صحت ہوئے گی جدو فعل کی ہوئے گا اور اتمام فعل کا حاصل ہوتا ہے یا تل اتمام بے فعل جمیل فعل تا پورا ہوندہ ہے جی ان دے سارے ارکان بھی کریے شروط بھی پورے ہون اور شروط اور ارکان یہ کن احکام سے ہیں نہ کہ تو پس ہو گئی صحت کس سے پھر دلیل سمجھو یار کہ صحت وہ کہتے ہیں احکام تکلیفیہ سے نہیں ہے بلکہ بھائی صحت جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ فعل جو ہے نا وہ کیا ہو فعل پورا ہو اتمام فعل ہوگا اس کے بعد سے فعل کی صحت ہوگی وہی تو گل صحیح ہے نا بھائی نماز پوری پڑھیں گے تو پھر ہوئے گا نا بھی یہ نماز صحیح ہے فعل نماز صحیح ہے جی تو اب یہ جو فعل کا جو اتمام ہے کہ نماز کا اتمام یہ تو تب ہوگا کہ جب سارے ارکان سارے شروط جمع ہو جائیں گے پائے جائیں تب کیا ہوگا یہ فعل صحیح ہوگا اور فعل صحیح ہوگا تو بعد میں صحت ہوگی تو اب صحت موقوف ہو گئی کس پر اور نماز کی صحت نماز کے اتمام پر نماز کے اور اتمام موقوف ہو گیا ارکان اور شروط پر تب صحت موقوف فعل نماز کی صحت موقوف ہوگی کس پر
تو سمجھ آ گیا کہ صحت فعل کیا ہے، نہ کہ احکام اے مطلبی. اور تحقیق ظن کیا گیا اس بات کا کہ صحت احکام وضعیہ سے ہے. جی تحقیق ظن کیا گیا ہے اس بات کا کہ صحت احکام وضعیہ سے ہے. وکیلا بمعنى الموافقت عقلی و بمعنى الاثبات وضعی. بس بعض نے فرق کیا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ صحت بمعنی موافقت، صحت یہ عقلی ہے، اور صحت بمعنی اسقاط قضا یہ وضعی ہے، یہ وضعی ہے. جی کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ صحت بمعنی موافقت یہ عقلی ہے اور صحت بمعنی اسقاط قضا یہ وضعی ہے، یہ وضعی ہے. سمجھے ہی؟ ادھر بیخ وکیلا بعض نے کہا ہے کہ صحت بمعنی شارع کے امر کی موافقت کرنی. جی حکم اس صحت کا کیا ہے، عقلی ہے کہ شارع کے امر کی موافقت. اور صحت بمعنی کیا، اسقاط یعنی اسقاط قضا یہ صحت کا حکم. اب صحت کے جو حکم ہے نا، کس کے؟ دو حکم ہے. صحت جو ہے وہ بھئی شارع کے امر کی موافقت. جی اب موافقت کے بعد صحت کا حکم بھئی یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے، یہ تو عقلی گل ہے. جدو شارع دی موافقت ہو گئی ہے نا بھی اومیں کام کر دیتا ہے، ہن یہ گل عقلی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ تو عقلی ہے. اور قضا ذمے سے ساقط ہو گئی ہے، یہ صحت کا حکم کیا ہے، وضعی اور شرعی ہے. وضعی اور بھئی ذمے سے قضا ساقط ہو گئی، یہ صحت کا حکم کیا ہے، وضعی اور شرعی ہے. کیا کیا میں نے کیا سمجھ آ گئی ہوں؟ اچھا آگے پھر رد کرنے کو پڑھنے عبارت. اقولو الاسقاط فعل تمامیت وهو بالموافقت وهو عدلی. میں کہتا ہوں کہ اسقاط کیا، بس ذمے سے قضا ساقط ہو گئی ہے. یہ فرع ہے کس کی، مامور بے کی. پہلے مامور بے تمام ہوگا تو اور فعل کی تمامیت ہوتی ہے امر کی موافقت کے ساتھ. سنا جی. اور یہ جو موافقت ہے یہ تو عقلی ہے، تو لہٰذا صحت بمعنی اسقاط بھی عقلی ہوگی. صحت انہیں کہ آخر پھر پڑھیے شابہ کیا کیا فرماتے ہیں کہ اسقاط یہ معمول کی تمامیت کی فرع، یعنی اس کا رد کیا ہے کہ جو ہے نا بھئی اقولو میں کہتا ہوں کی شے بھئی ذمے سے قضا ساقط ہو گئی. یہ تب ساقط ہوگی کہ پہلے مامور بے پورا کریے تو تا ساقط ہونی ہے نا. اگر وضو ہی ٹھیک نہیں تو قضا کے میں ساقط ہوئی ہے جی. اور یہ جو اس کا فعل مامور بے کا پورا ہونا ہے، یہ موافقت کے ساتھ ہے. یہ امر کی شریعت کے امر کی موافقت ہوگی تو فعل پورا ہوگا. اور یہ جو موافقت ہے یہ تو عقلی چیز ہے. کیویں کہ بھئی جویں شریعت آکھیا سی میں بھئی ایک بندے نو مسائل آندے انہوں نے مسائل دے مطابق نماز پڑھی، انہوں دی عقل نے فیصلہ نہیں کیتا کی کہ بھئی اے جڑا ہے نا نماز ٹھیک ہے جی. تو موافقت جو ہے یہ تو عقلی چیز ہے. جب موافقت عقلی ہے تو پھر جو صحت ہے جو اس کے بعد آتی ہے وہ بھی کیا ہوگی، عقلی ہوگی جی. ادھر دیکھو کہ پھر اعتراض کیا گیا قول پر بائیں طور اور کیلا بائیں طور کے صحت بمعنی اسقاط یہ کیا ہے، اس پر سوال کیا گیا. کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اسقاط یعنی یہ وضعی نہیں ہے، یہ بھی عقلی ہے. کیا یہ وضعی نہیں ہے بلکہ کس طرح، کیونکہ اسقاط یعنی اسقاط قضا کیا ہے، یہ اتمام کی فرع ہے. بھئی پہلے اتمام ہونا ہے تو تا ذمہ و قضا ساقط ہونی ہے نا. اور یہ جو اتمام ہے یہ تو پہچانا جاتا ہے کب،
اشارے کے امر کی موافقت کے ساتھ، اشارے کے امر کی موافقت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ فعل پورا ہو گیا. سنا جی تو جب فعل پورا ہوگا تو ذمے سے قضا ساکت ہو جائے گی. اور واہوال کیا موافقت، اور یہ جو موافقت ہے یہ تو نہ کہ، تو لہٰذا اسقاط بھی عقلی ہے نہ کہ، لہٰذا صحت بھی عقلی ہے اور اسقاط بھی عقلی ہے. بند ذمہ قضا کوئی نہیں. میں تیرے کو مسئلہ پوچھے جی میں الحمدللہ مسائل دے مطابق زور دی نماز جماعت نال پڑھ کے آیا تے میرے ذمہ قضا ہے کہ نہیں، تو کی جواب دینا ہے جی؟ قضا کوئی نہیں. کیا ہے ایشا بس. ہاں جی. اور کتوں اکیلا. اور بعض نے کہا ہے صحت بمعنی موافقت عقلی ہے. ایک عقلی من لی بمعنی موافقت، تو موافقت ہونی امر دے اتمام نال، فعل دے اتمام نال، تو فعل دا اتمام ہونا امر کی موافقت نال جی. اور صحت بمعنی اسقاط قضا وضی ہے. اے جڑا فرق کیتے ہیں رد کرنا. میں کہتا ہوں اسقاط فرع ہے فعل مامور بے کی تمامیت کی، اور فعل مامور بے کا تام ہونا موافقت للامر کے سبب سے ہے، اور موافقت تو عقلی ہے، لہٰذا صحت بمعنی اسقاط بھی عقلی ہوگی. صحت بمعنی عقلی ہو گئی. کیا کیا جی؟ اور بعض نے کہا ہے کہ صحت بمعنی موافقت عقلی ہے اور صحت بمعنی اسقاط وضعی ہے. میں کہتا ہوں کہ اسقاط فرع ہے تمامیت کی، اور فعل کا تام ہونا یہ موافقت کے سبب سے ہے، اور موافقت عقلی ہے. موافقت عقلی. اور مسئلہ کیجئے بے عبادات جب شریعت کے مطابق ادا ہو جائیں تو یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات عقلی ہے. یعنی عقلاً ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر علیحدہ شریعت پر موقوف ہے کہ شریعت ہر بندے کے عبادت کے بارے میں بتائے گی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ بات نہیں، بلکہ یہ عقلی ہے. سمجھے ہی؟